یہ شہر کا مشہور اور مہنگا ترین ہسپتال تھا۔ اس ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ کے VIP روم میں اس وقت وہ مریض زیر علاج تھا جو 2 روز قبل اسی ہسپتال میں دوسرے مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ مریض کا نام ڈاکٹر مصطفیٰ حیات تھا۔ 2 روز قبل وہ معمول کے مطابق اپنے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے جب بے تحاشا گھبراہٹ کے ساتھ سینے میں بائیں جانب درد اٹھا۔ وہ ڈاکٹر تھے، سمجھ گیا دل دگا دینے کی تیاری پکڑ رہا ہے۔ انہوں نے ساتھی ڈاکٹر کو اپنی کیفیت سے مطلع کیا تھا۔ بے ہوش ہونے سے قبل انہیں آخری خیال اپنے بیوی بچوں کا آیا تھا اور جو نام انہوں نے آخری بار پکارا وہ ان کی شریک حیات عفیفہ کا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بابا کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ آپ پلیز گھر جا کر تھوڑا سا آرام کر لیں۔ انابیہ نے ماں کا ہاتھ تھام کر انہیں لجاجت سے مخاطب کیا۔ جب تک مصطفیٰ کو پوری طرح ہوش نہیں آتا میں کہیں نہیں جا رہی۔ عفیفہ کا لہجہ نکاہت بھرا تھا لیکن انداز اٹل تھا۔ پاپا کو ہوش آ گیا ہے مما، اب صرف دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں ہے۔ اس نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، تم بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی، دونوں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عفیفہ نے بیٹی کو نرمی سے مخاطب کیا۔ سورا بھی میں ان کے پاس رات کو یہیں رکوں گی، اس نے ملازمہ کی بابت بتایا تھا۔ عفیفہ نے ہنکارا بھرا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں بے نام سی خاموشی چھا گئی۔ میں خالد انکل سے مل کر آتی ہوں، پاپا کی صحت کی کنڈیشن وہی صحیح طور پر بتا سکتے ہیں، وہ دھیرے سے کہتی ڈاکٹر سے ملنے چلی گئی۔ عفیفہ کی نگاہوں نے پھر سے مصطفیٰ کے چہرے کا طواف شروع کر دیا تھا۔ اتنے میں مصطفیٰ ذرا سا کسمسائے۔ عفیفہ لپک کر ان کے پاس پہنچی تھی۔ مصطفیٰ نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر پاس کھڑی بیوی کو دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں موند لی۔ پلیز مصطفیٰ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ عفیفہ نے ان کے ہاتھ تھام کر جیسے التجا سی کی، جبکہ آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اب ٹھیک ہوں عفی، وہ آنکھیں کھولتے ہوئے نکاہت زدہ لہجے میں بولے تھے۔ عفیفہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ برسوں ہوئے اپنے لیے یہ طرز تخاطب بھول چکی تھی۔ انابیہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ کو سب سے پہلے بیٹی کا ہی خیال آیا تھا۔ یہیں ہسپتال میں ہی ہے، ڈاکٹر خالد سے ملنے گئی ہے، بلکہ بلواتی ہوں خالد بھائی کو تاکہ آپ کا چیک اپ کریں۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں عفی، کہہ رہا ہوں نا کہ اب حالت سنبھلی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ آپ نے ہم سب کی جان نکال لی تھی۔ مصطفیٰ عفیفہ سسک پڑی تھی۔ مصطفیٰ خاموش نگاہوں سے بیوی کو تکتے رہے۔ بابا جان اور مرتضیٰ بھائی کو اطلاع کر دی تھی نا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ عفیفہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا، گویا کہہ رہی ہو کہ یہ حق آپ نے مجھے دیا ہی کب؟ مصطفیٰ ان کی خاموش زخمی نگاہوں کی تاب نہ لا پائے تھے۔ میں تم سب کا مجرم ہوں عفی، تم سب سے معافی مانگے بنا میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری عفی، پلیز مصطفیٰ آگے ایک لفظ نہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ میرے لیے کیا ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ شوہر کے ہاتھ لبوں سے لگا لیے تھے۔ اتنے میں ہی انابیہ دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اگر مصطفیٰ نے اب بھی آنکھیں موند رکھی ہوتی تو یہ منظر قابل فہم تھا۔ وہ باپ کے لیے ماں کی دیوانگی کے بہت سے مناظر پچھلے 2 دنوں سے معائنہ دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مصطفیٰ مکمل ہوش و حواس میں تھے اور محبت بھری نظروں سے بیوی کو تک رہے تھے۔ بابا، انابیہ لپک کر ان کے قریب آئی، وہ جیسے اب تک اس کی آمد سے لا علم تھے۔ پکارے جانے پر یکدم چونکے۔ عفیفہ نے بھی خجل سا ہو کر ان کے ہاتھ چھوڑے۔ پاپا کی جان مصطفیٰ نے باہیں بیٹی کے لیے وا کر دی۔ وہ ان کے سینے سے جا چمٹی تھی۔ آپ نے ہم سب کی جان نکال دی تھی پاپا، ان کی بیٹی روتے ہوئے ماں والا فقرہ ہی دہرا رہی تھی۔ مصطفیٰ بے ساختہ مسکرائے تھے، پھر بیٹے کی پیشانی چوم لی۔ پاپا نے ساری زندگی ہر کسی کو پریشان ہی کیا ہے بیٹا، شاید قدرت نے ایک مہلت دے دی ہے کہ جانے سے پہلے اپنی غلطیوں کی تصحیح کر لوں۔ وہ دھیرے سے بولے، پھر عفیفہ کی سمت دیکھا۔ مرتضیٰ بھائی کو اطلاع کر دو عفی، اگر پہلے اطلاع کر دیتی تو یہ کڑا وقت تمہیں اکیلے نہ گزارنا پڑتا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ تم میری حکم عدولی کر سکتی تھی۔ عفیفہ کچھ نہ بولی تھی، بس ذرا سا مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ سلیمان اور سنان گھر پر ہیں؟ وہ اب بیٹوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ جی پاپا، بہت مشکل سے انہیں گھر روکا ہے، آنے کی ضد کر رہے تھے، جواب انابیہ نے دیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر خالد اور ڈاکٹر اکبر اندر آئے تھے۔ مریض بن کر بیڈ پر لیٹے آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے ڈاکٹر صاحب، جلدی سے صحت پکڑیں اور بستر کی جان چھوڑیں۔ ڈاکٹر اکبر نے بشاشت سے انہیں مخاطب کیا۔ مصطفیٰ مسکرا دیے تھے۔ انابیہ دل کی تسلی کے لیے باپ کی صحت یابی کے متعلق دونوں ڈاکٹر سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے لگی۔
جبکہ عفیفہ اپنا سیل فون ہاتھ میں لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں نہ صرف گھر پر موجود بیٹوں کو باپ کی خیریت بتانا تھی بلکہ کہیں اور بھی فون کرنا تھا۔ اس دعا کے ساتھ انہوں نے نمبر ملایا تھا کہ کہیں اتنے برسوں میں لینڈ لائن کنیکشن منقطع نہ ہو گیا ہو۔ نمبر ان کے دل پر نقش تھا۔ 30 برسوں بعد بھی انہیں نمبر یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور نہ دینا پڑا تھا۔ میکانیکی طریقے سے ان کی انگلیوں نے نمبر پریس کیا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ عفیفہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ عفیفہ نے ڈبڈبائی ہوئی آواز میں سلام کیا تھا۔ میں غلطی پر تھا بابا جان، اس کا ادراک مجھے برسوں پہلے ہو گیا تھا، لیکن میری انا مجھے خود سے بھی یہ اعتراف کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ میں جھک نہ سکا اور آخر کار ٹوٹ گیا۔ میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے پھر سے اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ وہ اونچا لمبا وجود ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں جتنے بھی نفوس موجود تھے سب کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ غلطی صرف تجھ سے نہیں ہوئی مصطفیٰ، قصوروار تو میں بھی ہوں۔ یہ اونچی ناک اور بے پناہ انا تجھے مجھ سے ہی تو وراثت میں ملی ہے۔ بابا جان نے بیٹے کو خود چمٹا لیا تھا۔ آنسوؤں سے ان کی ریش تر ہو گئی تھی۔ جب زندگی مجھ سے روٹنے لگی تب اندازہ ہوا کہ میں نے تو اپنی زندگی کا قیمتی وقت فضول کی ہٹ دھرمی کی نظر کر دیا۔ گزرا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا بابا، لیکن میں اپنی زندگی کا باقی وقت آپ سب کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو نے خود پر اور مجھ پر جو ظلم کیا سو کیا مصطفیٰ، لیکن میری بیٹی کو تو بغیر کسی قصور کے سب سے جدا کر دیا۔ قصوروار میں اور تم تھے، سزا اس کو بھگتنا پڑی۔ بابا جان نے اپنا دوسرا بازو وا کر کے عفیفہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ جان سے پیارے تایا کا لمس پا کر پھر سے سکنے لگی تھی۔ جو ہوا سو ہوا، سب کچھ بھول جائیں، آج خوشی کا دن ہے۔ یوں رونے دھونے اور منہ بسورنے کا نہیں، پلیز گرینڈ پا، زیادہ جذباتی ہو کر اپنی طبیعت تو خراب کریں گے۔ سو کریں گے، چاچو کے لیے بھی زیادہ ایموشنل ہونا ٹھیک نہیں۔ شہریار نے دادا کو مخاطب کیا۔ ساتھ بیٹھے مرتضیٰ نے بھی بیٹے کی بات کی تائید کی۔ مصطفیٰ نے محبت سے بھتیجے کو دیکھا۔ جب انہوں نے حویلی اور حویلی والوں سے قطع تعلق کیا تو وہ فقط 4.5 برس کا تھا اور اب وہ بھرپور خوبرو جوان تھا۔ آپ دونوں نے گرینڈ پا سے بہت لاڈ اٹھوا لیے، اب جگہ خالی کریں۔ گرینڈ پا اپنی پوتی اور دونوں کو پیار بھی کرنا ہے۔ شہریار نے مسکرا کر عفیفہ اور مصطفیٰ کو مخاطب کیا۔ آئیں انابیہ صاحبہ اور سلیمان سنان، آؤ نا یار، وہ دور کھڑے کیا شرما رہے ہو؟ اس نے تینوں کزنز کو مخاطب کیا۔ میں مل چکی ہوں دادا جان سے۔ انابیہ ذرا سا جھجکی۔ آؤ میرا بچہ، ابھی تو دادا کا تمہاری صورت دیکھ کر ہی دل نہیں بھرا۔ حیات احمد نے پیار سے پوتی کو مخاطب کیا۔ بالکل ہماری عفیفہ جیسی ہے نا بابا؟ مرتضیٰ باپ سے مخاطب تھے، اور ہم دونوں پاپا میں ملتے ہیں، سنان جھٹ سے بولا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب کا زوردار قہقہ گونجا۔ سنان بھی جم کر ہنس پڑا۔ ڈاکٹر نے ابھی مصطفیٰ کو مسلسل بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی، لیکن مصطفیٰ حویلی جانے پر بضد تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق ابھی تمہارے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے مصطفیٰ، مرتضیٰ نے بھائی کو سمجھانا چاہا۔ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں مرتضیٰ بھائی، مجھے علم ہے کہ کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ مصطفیٰ مسکرائے تھے۔ کون کہتا ہے تم بدل گئے؟ تم تو ابھی بھی اتنے ہی ضدی ہو۔ مرتضیٰ نے چھوٹے بھائی کو مصنوعی خفگی سے دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں مرتضیٰ بھائی، میں اب بونس پر جی رہا ہوں، یعنی کب مہلت ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے۔ اچھا بس اب زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ عفیفہ سے کہو سامان باندھے، ہم آج شام کو ہی گاؤں کے لیے نکلتے ہیں۔ مرتضیٰ نے سرعت سے بھائی کی بات کاٹی تھی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ شہریار ان کی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کا یہ بھتیجا کافی بزلہ سنج تھا۔ اس نے سفر کے آغاز میں کافی چٹکلے چھوڑے تھے، لیکن مصطفیٰ اور عفیفہ دونوں ہی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ شہریار ان کی ذہنی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے چچا چچی کو مخاطب نہ کیا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سنان سے ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتا رہا۔ انابیہ اور سلیمان دوسری گاڑی میں دادا اور تایا کے ہمراہ تھے۔ آپ نے اپنی میڈیسن تو رکھ لی تھی نا مصطفیٰ؟ عفیفہ کو اچانک خیال آیا تو شوہر کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عفیفہ مطمئن ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک نگاہ شریک حیات پر ڈالی۔ ان کی محبت کرنے والی پاک باز اور وفا شعار بیوی ان کے لیے قدرت کا عظیم تحفہ تھی۔ انہیں قدرت کی اس عنایت کا تو کوئی ادراک ہوا، نہ ہی انہوں نے اس نعمت کی قدر کی، جس محبت کے نہ ملنے کا وہ تمام عمر غم مناتے رہے۔ دل کی سرزمین پر اس غربت کے نقش تو منظم ہو کر جانے کب کے مٹ چکے تھے۔ اب وہاں صرف اور صرف عفیفہ کا راج تھا، لیکن ان کی ضد اور انا نے انہیں کبھی خود سے یہ اعتراف نہ کرنے دیا تھا۔ عفیفہ جو ہمیشہ ان کے لیے عفی تھی، ان کے مرحوم چچا چچی کی اکلوتی بیٹی۔
اور ان کی بچپن کی دوست عفیفہ کے والدین کا ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اس وقت انتقال ہوا تھا جب وہ محض 3 برس کی تھی۔ ماں باپ سے اس کا تعارف تصویروں کے ذریعے ضرور تھا، لیکن حقیقت میں تایا تائی ہی اس کے ماں باپ تھے۔ تایا کے بچوں میں سب سے بڑے مرتضیٰ تھے۔ وہ عفیفہ سے ویسا ہی پیار کرتے تھے جیسا اپنی چھوٹی بہن نائمہ سے، لیکن مرتضیٰ بھائی کا چھوٹے بہن بھائیوں پر بڑے بھائیوں والا رعب تھا۔ نائمہ اور عفیفہ دونوں ہی ان سے ڈرتی تھی، اور پھر مصطفیٰ تھا جو عمر میں عفیفہ سے 3 برس بڑا تھا۔ نائمہ عفیفہ سے 1.5 برس چھوٹی تھی۔ عمروں کے اس تفاوت کے باوجود مصطفیٰ، عفیفہ اور نائمہ تینوں گہری دوستی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ تینوں ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کی شوخیاں اور شرارتیں اب بھی برقرار تھیں۔ وہ اب بھی عفیفہ اور نائمہ سے پہلے کی طرح چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، لیکن پہلے کے برعکس عفیفہ اس سے دو بدو جواب نہ دیتی تھی، بلکہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ ذہین فطین مصطفیٰ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کی بچپن کی دوست عفی اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے اس لیے کتراتی ہے کہ کہیں مصطفیٰ ان آنکھوں میں اپنی محبت کا عکس نہ پالے۔ مشرقی لڑکی کی شرم و حیا نے اسے محبوب کو حال دل سنانے کی اجازت ہی نہ دی، اور محبوب کسی اور کی زلف کا اسیر ہو گیا۔ مصطفیٰ میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا جب اسے اپنے دوست کی بہن حوریہ سے طوفانی قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس محبت کا ہمراز اس نے سب سے پہلے عفیفہ کو ہی بنایا تھا۔ عفیفہ دل کی ٹیسوں کو دل میں دبا کر کسی اور کے لیے مصطفیٰ کی بے تابیوں کے قصے سنتی رہی۔ مصطفیٰ شہر میں میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا دوست عدنان ڈے اسکالر تھا۔ مصطفیٰ جب ہاسٹل کے بدمزہ کھانے کھا کر اوب جاتا تو عدنان اسے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے جاتا۔ اس کی فیملی خاصی ماڈرن اور روشن خیال تھی۔ عدنان کی بہنیں بھی مصطفیٰ کے ساتھ بے تکلفانہ ماحول میں گپ شپ لگاتی تھی۔ سیاست، تاریخ، ادب، موسیقی، غرض کون سا ایسا موضوع گفتگو تھا جو ڈسکس نہ ہوتا۔ عدنان سے چھوٹی حوریہ جو خود خاصی انٹلیکچوئل پرسنالٹی کی مالک تھی، کب اور کیسے مصطفیٰ کے دل میں اترتی چلی گئی، مصطفیٰ کو اندازہ تک نہ ہوا۔ اس محبت کا ادراک تب ہوا جب عدنان نے بتایا کہ گھر میں حوریہ کا ایک پرپوزل ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر مصطفیٰ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی تھی۔ اس نے کسی مناسب موقع کا انتظار میں مزید دیر کرنا مناسب نہ جانا اور سیدھے سباؤ حوریہ سے حال دل کہہ ڈالا۔ حوریہ تو شاید پہلے ہی اس روبرو شخص کے آگے دل ہار چکی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کو یقین دلایا کہ محبت کے اس سفر میں وہ تنہا نہیں ہے۔ مزید یہ کہ مصطفیٰ تسلی رکھے، حوریہ کے گھر والے اس کی مرضی کے بغیر اس کا رشتہ کہیں طے نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ یکسوئی سے اپنی تعلیم مکمل کرے تاکہ حوریہ کے گھر والوں کے آگے اس کے لیے دستے سوال بلند کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ حوریہ کے اعتراف اور اظہار کے بعد مصطفیٰ گویا ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ محبت کی راہ گزر پر وہ تنہا نہیں ہے، یہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا۔ گھر میں عفیفہ کے سوا اس نے کسی سے بھی حال دل ڈسکس نہ کیا تھا۔ ہاں، حوریہ کے گھر والوں کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ حوریہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ عدنان نے خود مصطفیٰ سے یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا۔ حوریہ ہم سب کی بہت لاڈلی ہے مصطفیٰ، اور ہم سب تم دونوں کی چاہت سے بھی آگاہ ہیں۔ میں اس معاملے میں روایتی غیرت مند بھائیوں والا رول پلے نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے دوست ہو اور مجھے بہت عزیز بھی ہو۔ تمہاری شرافت و نجابت پر بھی مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ لیکن عدنان نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا عادی؟ مصطفیٰ نے بے چین ہو کر اس کی بات مکمل کروانا چاہی۔ لیکن تمہارے اور ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ میں بہت فرق ہے مصطفیٰ۔ تم لوگ خالص ذمہ دارانہ پیش منظر رکھتے ہو۔ تمہاری شہری فیملی بھی گاؤں میں رہتی ہے۔ اگر حوریہ کو گاؤں میں رہائش رکھنے میں اعتراض نہ ہوگا تو ہم شادی کے بعد شہر میں ہی رہ لیں گے۔ مصطفیٰ نے عدنان کی بات کاٹتے ہوئے جھٹ یقین دہانی کروائی تھی۔ عدنان اس کی جلد بازی پر ہولے سے ہنس پڑا۔ میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا مصطفیٰ۔ دراصل مجھے اور میری فیملی کو یہ خدشہ ستا رہا ہے کہ کہیں تمہاری فیملی اس بات کو پسند نہ کرے، کیونکہ عموماً گاؤں میں بسنے والے چاہے جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں، بچوں کی شادیوں کے وقت ذات برادری کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہماری تمہاری کاسٹ بالکل مختلف ہے۔ مصطفیٰ عدنان آخر دلی خدشہ زبان پر لے ہی آیا۔ مصطفیٰ جو یہ سوچ رہا تھا کہ جانے عدنان کیا کہنے والا ہے، عدنان کی بات سن کر اس کی کب سے رکی سانس بحال ہوئی۔ وہ کھل کے ہنس پڑا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے عادی۔ ہم ذمہ داروں کے بارے میں عمومی رائے یہی ہے کہ ہم بعض معاملوں میں بہت تنگ نظر ہوتے ہیں۔ فلموں، ڈراموں، حتیٰ کہ ملکی ادب میں بھی ہمیں بہت دقیانوسی سوچ کا حامل دکھایا جاتا ہے۔
لوگ یہی دیکھ پڑھ کر ہمارے بارے میں روائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ عادی کہ یہ منظر کشی 100% غلط ہے، لیکن یہ 100% صحیح بھی نہیں ہے۔ میں کم از کم اپنے خاندان کے حوالے سے مکمل گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ میرے بابا تو ذات برادری کو قطعی اہمیت نہیں دیتے۔ مرزا بھائی کی شادی بابا جان نے اپنے دوست کی بیٹی سے کی، علیم الدین صاحب ہمارے گاؤں کے اسکول سے ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ساری عمر گاؤں کے بچوں میں علم کی روشن شمع روشن کی ہے۔ وہ میرے بابا کے گہرے دوست ہیں۔ قطعی مختلف برادری سے تعلق رکھنے کے باوجود بابا جان نے مرزا بھائی کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ لوگوں کو اس فیصلے پر تعجب بھی ہوا، لیکن الحمدللہ بابا کا انتخاب بالکل درست ثابت ہوا۔ مرزا بھائی اور میمونہ بھابھی بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ عدنان کے تسلی کے لیے مصطفیٰ نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ اس وضاحت کے بعد عدنان بھی مطمئن ہو گیا۔ ایک بات اور عادی، اگر ذات برادری یا اس طرح کا کوئی اور ایشو اٹھتا بھی تو تب بھی میں اپنی چاہت سے ہرگز دستبردار نہ ہوتا۔ میں نے حوریہ سے محبت کی اور میں پورے عزت و احترام سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ مصطفیٰ نے اپنے دوست کو بھرپور یقین دلایا۔ مجھے تم پر یقین ہے مصطفیٰ، بس حوریہ ہم سب کو بہت پیاری ہے، یوں سمجھو کہ گھر بھر کی جان ہے۔ اس لیے اوور کانشیس ہو رہے تھے کہ کبھی اس کو کوئی جذباتی دھچکا نہ پہنچے۔ میری بہن بہت حساس ہے مصطفیٰ، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ عدنان ذرا جذباتی ہوا تھا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ دھیرے سے مسکرا کر بولا، اور پھر حوریہ کے گھر جانے اور اس سے ملنے میں جو تھوڑی بہت جھجک پیش آتی تھی، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ عدنان کے گھر اسے عدنان کا دوست نہیں بلکہ مستقبل کے داماد کا پروٹوکول ملتا تھا۔ حوریہ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے مستقبل کے کتنے سنہری خواب دیکھ لیے تھے، اور عفیفہ کے مشورے پر اب وہ اپنی ماں جی کو راز محبت میں شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی ماں کو کچھ بتا پاتے، اچانک حرکت قلب بند ہونے سے ماں جی راہی عدم سدھار گئی۔ یہ مصطفیٰ کے لیے بہت بڑا جذباتی دھچکا تھا۔ وہ ماں کا لاڈلا ترین بچہ تھا، اس کی موت کو وہ کسی طور پر قبول نہ کر پا رہا تھا۔ ایسے میں عفیفہ نے ان کی بہت ہمت بندھائی، حالانکہ وہ خود ماں جیسی تائی کے بچھڑنے کا غم نہ بھلا پا رہی تھی، لیکن گھر والوں کو سنبھالنے سمیٹنے کے لیے اسے اپنا غم پس پشت ڈالنا پڑا۔ تایا جان، مرزا بھائی، نائمہ اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ، اس نے سب کی دلجوئی میں کسر نہ چھوڑی تھی۔ مصطفیٰ ماں کی باتیں، ان کی یادیں دہرانے پر آتا تو گھنٹوں بولتا رہتا۔ ان دنوں اسے حوریہ کی یاد بھی نہ ستاتی۔ حوریہ نے اس کی ماں کے انتقال پر اس سے بھرپور تعزیت کی تھی۔ اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے وہ اسے تسلی دلاسا دینے کی حتی المقدور کوشش کرتی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ مصطفیٰ کی ماں سے اس کی کوئی ذاتی وابستگی نہ تھی۔ وہ مصطفیٰ کو تسلی دیتی تو وہ ایک رسمی تسلی ہوتی۔ ان دنوں اسے صرف عفیفہ کے وجود سے ہی جذباتی ڈھارس ملتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غمزدہ دل کو بھی قرار آ ہی گیا۔ اب اس کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی۔ انتہائی ٹف شیڈول کے باوجود حوریہ سے ملنے کا وقت نکال ہی لیتا تھا۔ حوریہ کی خواہش تھی کہ اب مصطفیٰ کے گھر والے اس کا باقاعدہ ہاتھ مانگ لیں۔ مصطفیٰ گاؤں گیا تو یہ سوچ کر گیا کہ بابا جان سے اس موضوع پر بات کرے گا۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ بابا جان اس کے لیے کچھ اور سوچے بیٹھے ہیں اور شدت سے اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد بابا جان نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ تمہاری بھابھی نائمہ کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کر رہی ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ثاقب اچھا لڑکا ہے بابا جان، لیکن اس طرح وٹا سٹا ہو جائے گا۔ میں بھی یہ سوچ کر پریشانی کا شکار ہوں، لیکن میمونہ بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، اسے اتنے برس ہو گئے مصطفیٰ کی شادی کو، کبھی بچیوں کے ساتھ میمونہ کی نند بھابھی والی چنگلش نہیں ہوئی۔ پھر ثاقب ہماری نظروں کے سامنے پلا بڑا ہے، ہیرا بچہ ہے، اس کا باپ علیم الدین تو ہے ہی میرا جگری یار۔ جب میں نے مرزا کے لیے میمونہ کا ہاتھ مانگا تھا تو اس نے سوچنے کے لیے 5 سیکنڈ کی مہلت بھی نہ لی تھی، اور جب وہ لوگ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کے طلبگار ہوئے ہیں تو ہم چند بے بنیاد خدشات کا شکار ہو رہے ہیں۔ علیم الدین نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو بھی جواب ہوگا وہ اسے خوش دلی سے تسلیم کرے گا۔ میرا دل تو اس رشتے پہ راضی ہے، بیٹا مرتضیٰ بھی راضی ہے، بس مجھے تمہاری رائے کا انتظار ہے تاکہ ان لوگوں کو حتمی جواب دے دوں۔ بابا جان نے طویل تمہید باندھی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، پھر آپ علیم انکل کو ہاں کر دیں۔ ثاقب باقی ہی ہر لحاظ سے ہماری نائمہ کے قابل ہے، اللہ کا نام لے کر بات پکی کر دے۔ مصطفیٰ نے بھی مثبت عندیہ دے دیا۔
بس پھر ٹھیک ہے، علیم کو ہاں کہہ دیتا ہوں، وہ تو جلد شادی کے خواہش مند ہے، مگر انہیں چند ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ تمہاری ہاؤس جاب مکمل ہو جائے تو تمہارے ولیمے کے دن نائمہ کو رخصت کر دیں گے۔ الحمدللہ میں اپنی تینوں ذمہ داریوں سے سب دوش ہو جاؤں گا۔ جب سے تمہاری ماں کا اچانک بلاوا آیا ہے تو یار میں اپنی زندگی کے حوالے سے بہت خائف ہوں۔ دن رات اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ کم از کم میں اپنی دونوں بچیوں کو اپنی زندگیوں میں ہی گھر بار کا کر دوں۔ بابا جان بول رہے تھے۔ مصطفیٰ ناسمجھی سے انہیں تک رہا تھا۔ ان کی اس بات سے جو مفہوم نکلتا تھا، مصطفیٰ کا ذہن اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔